بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے آؤ، اور اس بادشاہ سے میرے اس خط کا جواب بھی ضرور لیتے آنا۔ تو فیروز کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر آ گیا اور اس خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزری اور پھر صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے اس کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا، اور اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، یعنی چپل پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور اپنے کام کو ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے، اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا کہ جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے ساتھ لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔
وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے فیروز کو بلایا اور قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضا کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا اور سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ باغ میں نے انہیں اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس دن میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے خوف کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، تم اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ نہ تو کوئی وہاں پر اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو، آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، کئی ایسے گھر ہیں جو شک کی بنیاد پر ٹوٹ چکے ہیں اور لاکھوں گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس سبق آموز ویڈیو سے سبق حاصل ہو سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔